بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش جو کہ کلاس 4 کی انگلش کی کتاب ہے، اس کی میں چیپٹر نمبر 1 میں آپ کو یہ فرسٹ پیج دکھا رہی ہوں، اس کا ٹائٹل پیج، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی کتاب ہے. اور اب اس کے میں فرسٹ چیپٹر سے آپ کو بتاؤں گی. اس کا فرسٹ چیپٹر ہے دا اسپرٹ آف رمضان. اس میں کچھ آپ کو ورڈس میننگس میں کے بارے میں بتا دوں کہ جنراسٹی، یعنی جنراسٹی ہوتی ہے اردو میں ہم اس کو سخاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اپنے پاس آپ کے پاس چیز موجود ہو اور آپ بہت ہی اپنا بڑا دل کر کے اور اس کو بہت سخی ہو کر ہم جب کسی کو دے دیتے ہیں، اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ولنگنیس. یعنی آپ اپنی ول کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق، اپنی ضرورت آپ کو بھی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے کام آ جائے، تو ولنگنیس ٹو گیو ٹو ادرس. کوئی ایسی چیز جو ہم خود چاہتے ہوئے خود اپنی مرضی سے دوسروں کو دے دیں، تو وہ جنراسٹی ہے. چیریٹی، چیریٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کہ کچھ ہم منی، فوڈ یا کسی اور انداز میں لوگوں کی جب ہیلپ کرتے ہیں، ان سے ان کی ضرورت میں ان کے کام آتے ہیں، تو پھر اس کو چیریٹی کہتے ہیں، یعنی کہ خیرات. اسپیکٹیکولر، ویری امپریسو، یعنی کہ بہت ہی کچھ ایسا کام جو کہ بہت ہم نے بہت ہی ایسے قابل ذکر کوئی کام کیا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اسپیکٹیکولر ورک. کاسٹ، کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ہمارا سوسائٹی میں چیزیں ایسی ڈیوائیڈ ہو گئی ہوتی ہیں، مطلب گروپس کے نام ہم رکھ دیتے ہیں، اور کچھ فیملی نیمز ہوتے ہیں، ہم جہاں سے ہم جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور یا ہمارے جو جتنے ہم ویلدی ہوتے ہیں، یعنی جتنے ہم امارت ہوتی ہے یعنی امیر ہوتے ہیں، ان کے مطابق سے کچھ ہماری کاسٹ بنا دی جاتی ہے، یعنی پھر ہم اس کو اردو میں ذات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مختلف ذات ہوتی ہیں، مختلف کاسٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو فیملی نیمز بن جاتے ہیں. پرومیننٹ، پرومیننٹ ہوتا ہے وہ جو بہت ہی زیادہ ایسا کوئی خاص بات ہو جائے یا خاص نام ہو جائے جو کہ بہت ہی عام لوگوں میں مشہور ہو جائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں پرومیننٹ. بہت ہی امپورٹنٹ، بہت خاص، یا پھر ہم کہیں گے کہ ویل نون، ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نون فار ہز جنراسٹی اینڈ چیریٹیبل بیہیویئر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت اور اپنے خیرات کرنے کے رویے کی وجہ سے جانے جاتے تھے. ٹو بی کلوزر ٹو اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وی میں لک ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل لیں اپنا. کیا ان کو ہم سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے جو انہوں نے کیا ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے. یعنی کہ ہم کیا کہیں گے کہ ہم ان کو اپنا زندگی میں ایک نمونہ بنا لیں، ان کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں. ہی صلی اللہ علیہ وسلم said that through charity، انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ through charity یعنی ہم خیرات کر کے مسلمس کین فائنڈ themselves closer to اللہ، اللہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب پا سکتے ہیں. انکریج نیو مسلمس، اور وہ پھر یہ حوصلہ ہوگا، یعنی یہ انکریجمنٹ ہوگی دوسرے مسلمانوں کے لیے، نیو مسلمس ٹو اسپینڈ ٹائم، اور نئے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، اور انجوائے میلز ود دیئر نان مسلمس، اور اپنے جو کھانا ہے وہ ہم جو غیر مسلم ہے ان فیملیز کے ساتھ، فیملی ممبرز، ان فیملی یعنی کہ غیر مسلم خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم اپنے کھانے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کھانے چاہیے. اینڈ ناٹ بریک ٹائز ود دیم، اور اپنا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ ختم نہ کریں، نہ کر کے ہم کیا مسلمانوں کے ساتھ ہم اس طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ارجڈ ہز فالوورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے، ان کو تاکید کی ٹو ہیلپ دیئر نیبرز، کہ وہ اپنے ہمسایوں کی، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، اپنے فیملی کی مدد کریں، اپنے خاندان والوں کی مدد کریں. اینڈ اینی ون ان نیڈ، اور کوئی بھی جو ضرورت میں ہے اس کی مدد کریں. دیز آر تھنگس دیٹ آل مسلمس مسٹ ٹرائی ٹو ڈو، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کو ضرور کرنی چاہیے. مسٹ یعنی ضرور کرنی چاہیے، اسپیشلی ڈیورنگ رمضان، خاص طور پر رمضان کے دوران. فیسٹیولز، ہمارے جو تہوار ہیں جس میں رمضان ہے، عید آتی ہے، اینڈ آبزروڈ اینڈ سیلیبریٹڈ بائی مسلمز ان کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ. ہمارے تہوار جیسا کہ سچ ایز، یعنی مثال دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں، یعنی تہوار جیسا کہ رمضان اور عید پوری دنیا کے کنٹریز میں، یعنی پوری دنیا کے ممالک میں مسلمان ان کو مناتے ہیں، آبزروڈ اینڈ سیلیبریٹ مناتے ہیں. شیئرنگ افطار ان پاکستان، پاکستان میں جو ہے افطار جو کس طرح سے وہ شیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مل بانٹ کر بیٹھ کر کھاتے ہیں. رمضان سیلیبریشنز ان پاکستان آر اسپیکٹیکولر، پاکستان میں رمضان کی جو اس کو منانے کا جو اس کو جو طریقہ ہے وہ اسپیکٹیکولر ہے، یعنی قابل ذکر ہے. پیپل ہوسٹ ہیوج ڈنرز، مسلمان جو یعنی پیپل یعنی لوگ
بہت بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں پور اور نیڈی لوگوں کے لیے، یعنی غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے لوگ بہت بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں. دیز آر سیٹ اپ آن دا روڈ سائڈز ویئر اینی ون کین جوائن ان. تو ان کا جو انتظام ہے وہ روڈ جو ہوتی ہے، روڈ کے ایک سائڈ پر وہاں پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی آئے اور ان میں شامل ہو سکے. all are welcome to these dinners and given food. اور سب لوگوں کو اس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. ڈنرز اور گیون فوڈ، اور یعنی ان کھانوں میں جو ہے ان کو سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ان کو کھانا دیا جاتا ہے. ود دی لارج اماؤنٹس آف فوڈ، بہت زیادہ جو ہے وہ کھانے کی جو کوانٹٹی ہے یعنی اس کی مقدار بہت زیادہ پریزنٹ فار اینی ون ٹو ایٹ، اور وہاں رکھی جاتی ہے تاکہ وہ کوئی بھی آئے اور اس کھا لے. دی جنراسٹی از کلیئر، تو یہاں پر جو خیرات ہے وہ بالکل واضح ہے. دس کسٹم از ڈسپلے آف دی بیسٹ کریکٹرسٹکس آف ہیومن کائنڈ. دس کسٹم، یہ جو ہمارا ایک قدر ہے، یعنی جو ہمارا یہ ایک طریقہ ہے، وہ کس چیز کا ڈسپلے کرتا ہے، کیا چیز واضح کرتا ہے؟ کریکٹرسٹکس آف ہیومن کائنڈ، یعنی نسل انسانی کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے. ہماری یہ قدر یعنی یہ ہمارا طریقہ نسل انسانی کی میں جو خاص بات ہے یعنی اس کی خصوصیت کو ڈسپلے کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. ان رمضان وی فاسٹ، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں. شیئر سحور، اور اپنی جو سحری ہے یعنی سحری ہم لوگ وہ بھی لوگوں میں چیزیں ان کو دے کر ان کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں، افطار میں بھی شیئر کرتے ہیں ود آر فیملیز. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اپنی سحور اور افطار اپنی خاندان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بانٹتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے کے آخر میں وی ہیو اے بگ سیلیبریشن آف عید الفطر. اور پھر رمضان کے مہینے کے آخر میں ہم عید الفطر کی بہت بڑی اس کو بہت اچھے انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں مناتے ہیں. وی گیو اپ بیڈ ہیبٹس ڈیورنگ رمضان، اور ہم رمضان کے درمیان اپنی تمام غلط باتوں کو ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. گیو اپ کرنا ہوتا ہے چھوڑ دینا. اینڈ وی اسپینڈ ٹائم، اور ہم اپنی خاندان یعنی ود آر فیملیز ہم اپنا ٹائم اپنے خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں. وی پرے اینڈ ڈو گڈ ڈیڈز، ہم عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. گڈ ڈیڈز، اچھے کام. ایٹ عید پر وی آر تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم عید پر بہت شکر گزار ہوتے ہیں. فار گیونگ اس اسٹرینتھ، طاقت دینے پر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوتے ہیں. وی آلسو گیو گفٹس اینڈ ڈونیٹ ٹو چیریٹی، ہم ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، ہم ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور چیریٹی اور خیرات کرتے ہیں. اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام جو ہے وہ ایک پیس یعنی ہارمنی، امن اور ٹرینکویلٹی، امن اور شانتی یعنی امن اور سکون کا مذہب ہے. اٹ ٹیچز وہ ہمیں یہ بتاتا ہے اٹس فالوورز ٹو بی کائنڈ، وہ اپنے فالوورز یعنی اپنے پیروکاروں کو جو مسلمان ہیں ان کو بتاتا ہے کہ وہ رحم دل ہوں، وہ ذمہ دار ہوں، اپنے فرض پورے کرنے والے ہوں. ڈیوٹیفل کون ہوتا ہے؟ جو اپنے فرض پورے کرتا ہے. اینڈ لیو ان ہارمنی، اور امن سے رہیں. ود دیئر نیبرز، اپنے کن کے ساتھ؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ، قطع نظر، ریگارڈلیس یعنی اپنی ان کی کوئی بھی کاسٹ ہو اس کو قطع نظر ایک سائڈ پہ چھوڑ کر، اور ان کا کوئی بھی ریلیجن ہو یعنی ان کا کوئی بھی مذہب ہو اس کو ایک سائڈ پر چھوڑ کر. اینڈ ڈیورنگ رمضان، اور رمضان کے درمیان، بائی فالوئنگ دی پریکٹسز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان کے دوران اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی انہوں نے اس میں کام کیا یا عمل کیا انہی کو ہی اپناتے ہوئے the world gets to see the true Islamic teachings. تو اس طرح سے لوگ جو ہیں پورا جو دنیا ہے وہ اصل اسلامک تعلیمات کو دیکھتا ہے. فیڈنگ دا پور، غریبوں کو کھلانا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was known to share his food with others and would help out more especially during the month of Ramadan. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا was known to share his food، وہ ہمیشہ سے اپنا کھانا لوگوں کے ساتھ بانٹ کر یا ان کو شیئر کر کے طور پر پہچانے جاتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ with others and would help، اور وہ ہیلپ کر رہے ہوتے تھے اپنے، خاص طور پر دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے تھے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں. فالوئنگ ہز فٹ اسٹیپس، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. وی سی دا انٹائر مسلم کمیونٹی شیئرنگ فوڈ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام مسلم جو ہماری کمیونٹی ہے، پورے مسلم امہ جو ہے وہ اپنے کھانے کو اور اپنے پیار کو یعنی کیا کرتی ہے؟ شیئرنگ فوڈ ود دیئر لو ونز، اپنے پیاروں کے ساتھ
کھانا شیئر کرتی ہے یعنی بانٹتی ہے، اینڈ ود ادرس اور دوسروں کے ساتھ. Sometimes this is done by organizing افطار اور عید پارٹیز، اور بعض دفعہ یہ افطار پر اور عید کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان پر کیا جاتا ہے. دس ایکٹ آف چیریٹی، یہ جو خیرات کرنے کا جو ایک طریقہ ہے یا ایک کام ہے، از کیریڈ آؤٹ تھرو آؤٹ دا ایئر بائی ڈفرنٹ چیریٹیبل آرگنائزیشنز. اور یہ خیرات کرنے کا طریقہ یا کام جو ہے وہ پورے سال میں مختلف خیراتی آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، خیراتی آرگنائزیشنز یعنی کہ جو فرمز ہوتی ہیں، جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہ دیٹ فیڈ پیپل، وہ کرتی رہیں. یہاں کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دس ایکٹ آف چیریٹی، یہ جو خیرات کرنے کا جو عمل ہے یا جو کام ہے وہ پورے سال میں ہو رہا ہوتا ہے. کن کے ذریعے؟ جو ڈفرینٹ خیراتی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ دیٹ فیڈ، اس سے کیا ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں who do not have enough food، جن کے پاس کھانا کافی نہیں ہوتا. سیلیبریٹنگ مسلم فیسٹیولز، مسلمانوں کے تہوار منائے جاتے ہیں. موسٹ پرومیننٹلی رمضان، ٹھیک ہے، جو کہ زیادہ تر جو ہیں سیلیبریٹنگ مسلم فیسٹیولز موسٹ پرومیننٹلی رمضان ہیز بیکم اے سمبل فار ہارمنی اینڈ پیس فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پوری بین الاقوامی ہماری جو کمیونٹی ہے، یعنی جو ہمارے پوری بین الاقوامی امہ ہے، اس کے لیے جو مسلمان جو اپنے ان تہواروں میں سے جو پرومیننٹ ہے، یعنی جو کو بہت ہی زیادہ خاص جو اہم ہے، وہ پوری دنیا کے جو ہماری بین الاقوامی کمیونٹی ہے، یعنی بین الاقوامی جو لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ ایک نشان ہے کس کا؟ ہارمنی یعنی شانتی کا، سکون کا، پیس کا، امن کا. ٹھیک ہے. تھرو دا اسپرٹ ریمینز دی سیم. اگر اسی جذبے کے ساتھ یہ جو ہے باقی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دو دا اسپرٹ ریمینز دا سیم، حالانکہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ بالکل وہی رہتا ہے، وہی سیم رہتا ہے. ایچ کنٹری ہیز اسمال ڈفرینسز ان ہاؤ دے سیلیبریٹ، اور بہت مختلف کنٹریز میں، مختلف ملکوں میں چھوٹا چھوٹا، یعنی کہ ان کا جذبہ یہی ہوتا ہے، لیکن جو ان کو وہ دن منانے کے جو طریقے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں. ان مینی کنٹریز دیر آر آفیشیل افطار پارٹیز ہوسٹڈ فار دا مسلم کمیونٹی، اور کچھ ممالک میں جو ہے وہ سرکاری طور پر جو مسلم کمیونٹی کے لیے، مسلم جو امہ وہاں رہتی ہے، مسلم جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے سرکاری طور پر افطار کی پارٹیز، افطار کے لیے جو تقریبات ہیں وہ ارینج کی جاتی ہیں، وہ کی جاتی ہیں. نان مسلمز آر انوائٹیڈ ٹو سو دیٹ دا ڈفرینٹ کمیونٹی، جو اس میں نان مسلم جو ہوتے ہیں یعنی جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو بھی مختلف کمیونٹیز، کیا نان مسلمز جو ہوتے ہیں، جو مختلف دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، کین گیٹ ٹو نو ون اینڈ ادر اینڈ لرن مور اباؤٹ ایچ ادر. وہ بھی وہاں پر ان کو بھی بلایا جاتا ہے، یعنی انوائٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں. دیز اوکیزنس شو دی ورلڈ، یہ جو اوکیزنس ہے، یہ جو موقع ہیں، وہ دنیا کو مسلمانوں اور غیر مسلم کے کین لیو ان پیس اینڈ ہارمنی، یہ بتاتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں سکون یعنی کہ امن اور شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. After translation, now we will start exercise. A. Comprehension. Choose the correct answer. How can Muslim be closer to Allah subhanahu wa ta'ala? تو اس کا by being charitable ہے، یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بہت زیادہ خیرات کریں تو. نمبر بی، سیلیبریٹنگ مسلم فیسٹیولز از اے سمبل آف، یعنی جب ہم مسلمان جو تہوار مناتے ہیں وہ کس چیز کا اس سے سمبل ہوتا ہے، یعنی کیسے وہ نشان کس چیز کا ہے، وہ کس چیز کا ہم کس کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ ہارمنی یعنی سکون، امن، یا ہیلتھ سے پتہ چلتا ہے، یا پراسپیرٹی سے پتہ چلتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں ہمارا اسلام جو ہے وہ ہم جب اپنے تہوار کو مسلمان میں مناتے ہیں تو وہ کس کی نشان ہے؟ وہ ہارمنی یعنی امن کا نشان ہوتے ہیں. دس کوشچن از مور ڈیفیکلٹ. ڈسکس اٹ فرسٹ. ڈیورنگ رمضان ایوری ون ٹرائز ٹو ہیلپ دا پور. اب دیکھیں یہ ایک ڈیفیکلٹ کوشچن ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ ڈسکس کریں پہلے. وہ کس طرح سے کہ جب ڈیورنگ رمضان کے دوران ایوری ون ٹرائز ٹو ہیلپ دا پور، ہر کوئی غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو واٹ از دا ریزن، کیوں ایسا ہے؟ تو اس کی جو ریزن ہے وہ میں آپ کو یہاں یہ بتا دیتی ہوں. وہ دیکھیں یہ کیسے ہے کہ ڈیورنگ رمضان مسلمز انٹینسیفائی دیئر ایفرٹس ٹو ہیلپ دی پورز ڈیو ٹو سالیڈیرٹی گینڈ تھرو فاسٹنگ اینڈ دا ریلیجیس obligation to give charity.
ٹھیک ہے, یہ سی کا آنسر ہے. اس کے بعد ہے سینونمز. سینونمز کیا ہوتے ہیں؟ مترادف ہم اردو میں کہتے ہیں اور سیم میننگ ہوتا ہے. سینونمز کا مطلب سیم میننگ. تو انکریج, انکریج کا میننگ کیا ہے؟ ٹو موٹیویٹ. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں نا حوصلہ, تو ٹو موٹیویٹ. پیس, پیس کیا ہے؟ اب دیکھیں, اب جیسے انکریج ہے حوصلہ, تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ پیس, انکریج حوصلہ, اور اس کو کیا, اس کا جو سینونم ہوگا ٹو موٹیویٹ. اور پیس اس کا کیا کہیں گے؟ اس کو ہارمنی بھی کہہ سکتے ہیں نا, اور اس کو کامنس بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں, کامنس. اور ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے بانٹنا, تو ہم کیا کہیں گے؟ گیو آؤٹ. اس کا ایک اور یہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں یہاں پر سملیز آ گیا نا, تو پھر کیا ہے کہ سملی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دو چیزوں کے بارے میں, دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک چیز کو دوسرے کے ہم اس کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس جیسی ہے. ٹھیک ہے, تو کمپلیٹ دا فالوئنگ سملیز. کیسے؟ ایز گڈ ایز گولڈ, ایز ڈرائی ایز بون, ایز ہیوی ایز اسٹون, ایز ڈارک ایز نائٹ. ایڈ پنکچویشن. ایڈ پنکچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیپیٹل لیٹر لگانا ہوتا ہے. دیکھنا ہے کہ وہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو کیپیٹل لیٹر آ جائے, کیپیٹل لیٹر آئے, اور جہاں پہ آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے وہاں پہ فل اسٹاپ لگا دیں, جہاں پہ کوما لگنا ہے کوما لگا دیں, اور جہاں پر ہم نے کوئی کوشچن مارک لگانا ہے تو کوشچن مارک لگ جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے اب یہ پنکچویشن کا جو سب سے بڑا وہ چیز ہے وہ کہتے ہیں ایڈ پنکچویشن مارکس. پنکچویشن مارکس ہے نا یہ سارے, اور اینڈ کیپیٹل لیٹرز, اور کیپیٹل لیٹرز لگائیے جہاں جہاں پیراگراف میں ضرورت ہے. اب کیپیٹل لیٹر لگانے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیپیٹل لیٹر کن کے لگانے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جملہ جب سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی سینٹینس کے سٹارٹ میں ہم نے جو پہلا ورڈ ہوگا اس کو کیپیٹل لیٹر میں لکھیں گے. تو یہ والی جو چیز ہو جائے گی وہ میں آپ کو ایسے کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے. آپ کے سامنے میں کرتی ہوں نا. اب یہ والا جو ہے عاصم, ایک تو عاصم ناؤن ہے, اس لیے یہ عاصم ہم اس کو بڑا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور اسٹارٹ بھی ہو رہا ہے سینٹینس, اس لیے بھی ہم نے یہ بڑا کر دیا. اور واز ویری ہیپی بیکاز ہی ہیڈ کیپٹ ہز فرسٹ فاسٹ. وہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنا پہلا روزہ رکھا تھا. اب اس کے بعد دیکھیں فل اسٹاپ لگانا ہے ہم نے, یہاں پر فل اسٹاپ آ جائے گا. اور ہز ہے تو اس کا مطلب ہے سینٹینس نیا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اب ہم نے کیا لکھنا ہے؟ ایچ بڑا لکھیں گے ہز کا. ہز مدر ہیڈ پرومس ٹو میک ڈیلیشیس فوڈ ان افطار. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی مدر نے اسے پرومس کیا کہ وہ افطار میں بہت اچھی ڈیلیشیس مزیدار کھانے بنائیں گی. اب آل ڈے ہز فادر, اب آل کا ہم اے بڑا کر دیں گے کیونکہ یہ نیا سینٹینس شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آل ڈے ہز فادر انکریجڈ ہم کے بعد فل اسٹاپ آ جائے گا. اور ہی سیڈ, اس نے کہا, یعنی سارا دن جو ہے نا اس کے فادر اس کو انکریج کرتے رہے کیونکہ اس نے پہلا روزہ رکھا تھا, اس لیے وہ اس کو حوصلہ دیتے رہے. پھر اس کے بعد یہ جملہ ختم ہو گیا, اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے, تو ہم دوبارہ ہی کا جو ہے ایچ بڑا کر دیں گے. ہی سیڈ, اس نے کہا, دیٹ عاصم. اب عاصم آپ کو پتہ ہے جملہ شروع نہیں ہو رہا, لیکن ناؤن ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ نام ہے کسی کا, تو ہم اس کا عاصم کا اے بڑا لکھ دیں گے. would be able to make it till مغرب. اب مغرب کیا ہے؟ نماز کا نام ہے, تو اس لیے یہ بھی ناؤن ہے, تو ہم اس کا بھی ایم بڑا کر دیں گے. ان افطار, تو پھر یہ دیکھیں عاصم ہے تو عاصم کا اے بڑا ہو جائے گا, کیونکہ جب ناؤنز آئیں گے تو ناؤن جو ہوتا ہے, نام جو ہوتے ہیں وہ بڑے لیٹر سے لکھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو ہم اپنے نام کا جو پہلا لیٹر ہے وہ بڑا لکھتے ہیں. وہ جتنی دفعہ بھی ہم لکھیں گے تو ہم نے وہ اپنے نام کے فرسٹ لیٹر کو بڑا لکھتے ہیں. عاصم felt pleased his mother said that he had. عاصم felt pleased, اس نے اپنی مدر کے لیے بہت ایک خوشی اچھا سی اس کو محسوس ہوئی. said that he had done a brave thing, جس پر اس نے کہا کہ آج اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. پھر ہم اینڈ پہ دوبارہ فل اسٹاپ لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم نے اس پیراگراف کو پنکچویٹ کر لیا ہے, جبکہ انہوں نے یہاں کہا تھا ایڈ پنکچویشن مارکس اینڈ کیپیٹل لیٹرز ٹو دی فالوئنگ پیراگراف. اس سارے پیراگراف کے لیے ہم نے جو پنکچویشن کرنی تھی وہ کر دی. اب اس میں ہے پارٹیسپلز. پارٹیسپلز کیا ہیں؟ یعنی کہ فل ان دا بلینکس, ان کی ہم نے فارم چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں پارٹیسپل از اے ورڈ. پارٹیسپل کیا ہوتا ہے؟ اے ورڈ فارمڈ فرام اے ورب. ورب کیا چیز ہے؟
ورب کیا چیز ہے؟ ورب کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ورڈ ہے. ایکشن ورڈ ہے. اور ایکشن ورڈ کیا شو کر رہا ہوتا ہے؟ ایکشن ورڈ شوز این ایکشن. کوئی کام ہوا ہے، این ایکشن. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام ہوا ہے، کوئی کام کا پتہ، اس لفظ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کہ ہمیں پارٹیسپلس کیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ورب ہے نا اس کی اینڈنگ میں ہمارے انگ آ جائے، ای ڈی آ جائے، ای این آ جائے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ کوشچن نمبر 2 ہے، پیج نمبر 5 کا. فل ان دا بلینکس ان دی فالوئنگ. دی فرسٹ ون ہیز بین ڈن فار یو. اس کا دیکھیں پہلا بریک، بروک، بروکن. تو اب یہ میں اس پیج کی بجائے اسی کے اوپر ہی آپ کو بتا دیتی ہوں. تو کیا ہو جائے گا؟ گو کے جو سیکنڈ فارم وینٹ اور تھرڈ فارم اس کی گون. اسٹریم، اسٹریمڈ، اسٹریمڈ. ٹھیک ہے، سے، سیڈ، سیڈ. شو، شوڈ، شوڈ. چیٹ، چیٹڈ، چیٹڈ. ہیئر، ہرڈ، ہرڈ. اسپریڈ، اسپریڈ کی سیکنڈ تھرڈ یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک ہی لفظ ہوتا ہے. اسپریڈ، اسپریڈ، اسپریڈ. ٹھیک ہے. یوز آل دا ورڈز ان دی مڈل کالمز ان دی سینٹینسز آف یور اون. یعنی کہ اب ہم نے ان کے جو ہے وہ ہم نے ان کے سینٹینسز بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں ہم آرٹیکلس پہ آ جاتے ہیں. آرٹیکلس کیا ہوتے ہیں؟ ایک این اور دا، یہ آرٹیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے جو ہے کسی چیز کو ایک بتانے کے لیے ہم لگائیں گے. کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے، این کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں یہ ہم چھوٹے ہوتے ہی ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واول جو لفظ جو واول، وہ ورڈ جو واول سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کا انیشیلس جو لیٹر ہوتا ہے وہ واول ہوگا. تو اس سے پہلے صرف این لگایا جائے گا. باقی جتنے بھی وہ ہوں گے یعنی واول اے ای آئی او یو سے جو ورڈ نہیں سٹارٹ ہو رہے ہوں گے وہ ان سے پہلے لگائیں گے. اور دا کیوں لگتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دا کیوں لگتا ہے؟ دا جو ہے وہ بہت سو میں سے کسی ایک کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو وہ دا لگائیں گے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو یہاں دیتی ہوں. ونس اپون اے ٹائم، تو یہاں پر کیا آ گیا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہم کہہ رہے ہیں نا. ونس اپون اے ٹائم. دیر لیوڈ، دیر لیوڈ. اب دیکھیں دا لگنا ہے یہاں پر. کیوں لگنا ہے؟ کیونکہ سارے لوگ کنگ نہیں ہوتے، کوئی ایک کنگ ہوتا ہے. دیر لیوڈ دا کنگ. ٹھیک ہے. ہو واز ڈیش فائن مین. ہو واز وہ ایک اچھا بندہ تھا. ٹھیک ہے. اور آگے کنگڈم یعنی جو اس کی سلطنت تھی. یعنی سارے جگہوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس کی ساری سلطنتوں میں سے، سارے ملکوں میں سے اس کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر دا کنگڈم آ جائے گا. The kingdom he ruled was very large, and all people who lived in it were happy and prosperous. وہ اس بہت بڑا جو اس کا جو تھا جگہ جو تھی یعنی اس کی سلطنت جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اور تمام جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے اور بہت زیادہ خوشحال تھے. خوشحال کیا ہوتا ہے؟ یعنی جن کے پاس پیسہ، کھانے کو سب کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کو پراسپرس یعنی کہ خوشحال کہتے ہیں. وہ اچھی زندگی گزار رہے تھے. ون ڈے، ایک دن، ڈیش گریٹ فلڈ، ایک گریٹ فلڈ آف واٹر. دا آئے گا ادھر. دا گریٹ، دیکھیں بہت سو میں سے بتا رہے ہیں نا کہ جو کچھ بھی وہ مس ہیپ ہوا ان میں سے ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ دا گریٹ. یہاں پر دا گریٹ جو ہے وہ بہت بڑا فلڈ، بہت بڑا جو تھا وہ سیلاب آ گیا پانی کا. کیم فلڈ آف واٹر کیم پورنگ ڈاؤن فرام، کیا ہو گیا؟ بالکل سب کچھ نیچے کی طرف بہنا شروع ہو گیا. فرام دا ماؤنٹینس نا. ٹھیک ہے. فرام دا ماؤنٹینس اینڈ سویپٹ اوے دا پیلس. دا پیلس کیوں؟ کیونکہ باقی تو مکان تھے، پیلس یعنی محل ایک ہی تھا. دا پیلس اینڈ موسٹ آف دا سٹی، اور جو زیادہ تر جو سٹی تھی اس کو وہ بہہ گئے وہ سارے. مینی آف دا پیپل ور ڈرونڈ، سارے وہ بہہ گئے یعنی کہ وہ بیچارے ڈوب گئے. ڈرون کا مطلب ڈوب گئے. بٹ دا کنگ،
sent his army and carried everyone to some high ground. اور اس نے اپنی آرمی بھیجی یعنی فوج بھیجی اور ساروں کو کچھ لوگوں کو سم کو اور کچھ لوگوں کو اس نے ہائی گراؤنڈ یعنی ذرا سی اوپر والی جو جگہ تھی اس جگہ پر زمین اونچی زمین پر ان کو اکٹھا کر دیا, وہاں پر لے آئے. کیریڈ کا مطلب لے آنا. In this way he saved many people from death. ففتھ میں یہ ہے کہ it is important to listen the sound of the word and use the correct article. نا you know that you use a for words that start with a consonant. ٹھیک ہے, میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ الفاظ جو اے ای آئی او یو یعنی واول کے علاوہ جو ہماری لیٹرز ہوتے ہیں الفابیٹس کے, تو ان کو ہم جو ہے وہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور یہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا اور اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے. اور جو این ہوتی ہے وہ اے ای آئی او یو سے جو ورڈ اسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ان کا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ واول ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ہم این لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں دیر آر سم ورڈز دیٹ یو نیڈ ٹو لک آؤٹ فار بیکاز دے اسٹارٹ ود کانسوننٹس دیٹ ساؤنڈ لائک واولز اور واولز دیٹ ساؤنڈ لائک کانسوننٹس. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پر یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور امید کرتی ہوں یہ سب آپ بہت تھورلی سنیں گے بھی, دیکھیں گے بھی, اور آپ کو اس چیزوں کا بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.